عرب جو تھا وہ ایران کو اور ایران سعودی عرب کو حقیر سمجھتا تھا. لیکن السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائق حسین آج حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت زیادہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانی تھی، تو سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیں. تو نیوز آف دا ورلڈ پر آپ لوگوں کا ویلکم ہے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ جلد ہی آگاہی حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں بیان اور خطے میں طاقت کا نیا کھیل. یعنی کہ سعودی ولی عہد کا ایران کے حق میں جو بیان ہے وہ اس قدر ایک شوق نیوز کہہ لیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ سعودی اور ایران کے درمیان تھوڑے اختلافات چل رہے تھے اور جو سٹارٹنگ ڈے سے چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے حق میں بیان دینا اور اسرائیل کے خلاف ہو جانا یہ ایک نیا کھیل ہے ہمارے لیے. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ممالک آخر چاہتے کیا ہیں. آئے دن ایک نئی نیوز ملتی ہے، آئے دن کبھی سعودی ولی عہد کے بارے میں سعودیہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے یہ سنا تھا کہ جی سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اندر کھاتے جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور اندر کھاتے وہ اس کے ساتھ بالکل بھرپور چل رہا ہے. جس طرح وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، آپس میں لین دین کرتے ہیں، وہ سب چل رہا ہے. انہوں نے صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے ان سے بائیکاٹ کیا تھا، اندر کھاتے اس طرح نہیں تھا. یہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے اور آخر سعودی ولی عہد نے اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں بیان کیوں دیا، ایسا نیا کھیل کیا ہے. اس کے ساتھ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے درمیان جہاں ایک طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ملک سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں ہوئی. یعنی کہ دیکھا دونوں ممالک جو ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے، انہی کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقاتیں ہوئی. سعودی فوج کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا، جبکہ ایران کے صدر مسعود سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن قاسم سے بات بھی کی. ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی وفد نے ایران کے فوجی حکام سے دونوں ممالک کے عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. یعنی کہ اتنی ملاقات میں اتنی باتیں ہو گئی کہ دونوں کے خیالات کا تبادلے تک کی بات آ گئی. ایرانی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن احمد حامد نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد بغیری سے دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا. ایرانی میڈیا اس دورے کو غیر معمولی قرار دے رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان آخری بار براہ راست فوجی رابطے دسمبر 2023 میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہوئے تھے. یعنی کہ اتنے حقیر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو کہ ان کے درمیان جو ٹیلی فون رابطہ تھا وہ لاسٹ ٹائم 2023 میں دسمبر میں ہوا تھا. اب ایک سال بعد جا کے یہ احکام کے تبادلے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خیالات کے تبادلے ہو رہے ہیں. ایک نیا کھیل سامنے آ رہا ہے کہ آخر اب یہ دونوں ممالک مل کے آپس میں کیا کرنے والے ہیں. اس کے بعد سعودی عرب کے وزارت دفاع نے اس دورے کے حوالے سے معلومات ایکس پر شیئر کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ ملاقاتیں فوجی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کے لیے ہیں. یعنی کہ دونوں کے فوجی اور دفاعی تعلقات کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر مبنی ہے. یہ سارا جو ایک ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، خیالات کا تبادلہ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن شاید یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں کہ گزشتہ جمعے کو یمن کے صوبہ حضر موت کے شہر سیون میں سعودی عرب کی فوج کے ایک کیمپ پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک سعودی افسر اور ایک فوجی ہلاک جبکہ تیسرا زخمی ہوا. واضح رہے کہ ایران یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے جبکہ وہاں کی حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے. سعودی عرب کی قیادت والی اتحادی فوج نے کیمپ پر حملے کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بزدلانہ قرار دیا. تاہم پیر کے روز ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کے اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف خبردار بھی کیا جو تہران اور ریاض کے درمیان بہتر تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد نے ایران کی طرف سے مذمت کی گئی اور ایران والوں کو جنگ کرنے سے باز رہنے کی تنقید کی کہ اب اگر تم نے جنگ کی تو اس کا ہرجانہ تمہیں ہر طریقے سے بھرنا پڑے گا.
तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने तनकीद जब की, उसके साथ उन्होंने कहा कि गजा में गुज़श्ता बरस जंग के आगाज के बाद से सऊदी हुकाम की जानिब से पहली बार इतना सख्त बयान सामने आया है। सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत भी की। वलीअहद की ईरानी सदर से बातचीत क्या हुई, अब ये जानना है कि आखिर इन दोनों में जो मुलाकात हुई उनके सदर के साथ वलीअहद की क्या बात हुई, क्या मुआहदे तय पाए गए, क्या उनके एकामात ख्यालात का तबादला किया गया, ये अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द के ईरान पहुंचने के बाद ईरानी सदर मसूद ने सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से बजरिया टेलीफोन राब्ता किया। यानी कि उसी के साथ साथ जब वफ्द, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब वफ्द ईरान पहुंच गया तो उसके बाद ईरान के सदर ने उनको फोन किया वलीअहद को, और टेलीफोनिक राब्ता और आपस में क्या बातचीत हुई ये मैं आप लोगों को बता रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मसूद ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया और इस बातचीत के दौरान अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमा पीर के रोज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचे और ईरान की जानिब से नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाज गए। इस कॉन्फ्रेंस की बुनियादी तरजीह फलस्तीन और लबनान के इलाकों में इसराइली जारजियत को रोकना, आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और खिते में अमन और अमान कायम करने के लिए आलमी बरादरी पर दबाव डालना है। यानी कि जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ और उनके ख्यालात का तबादला, जो उनके बारे में बातचीत की गई वो ये थी कि लेबनान में, गजा में जो इसराइली जारजियत जारी है उसको रोकना है, इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना है, इसराइल को किस तरह इस जंग से रोका जा सकता है वो रेडी करना है, और दूसरे लोगों की किस तरह हमायत की जा सकती है, किस तरह उनका ख्याल रखा जा सकता है, उनका जो तबादला किया जा रहा है उनकी रिहाइश का ख्याल रखा जा सकता है। दोनों में ये मुलाकात हुई और ये आपस में बातचीत हुई जो मैंने आप तक पहुंचाई है कि वलीअहद जो था, सऊदी अरब जो था वो ईरान को और ईरान सऊदी अरब को हकीर समझता था। लेकिन अब गुज़श्ता रोज जो कुछ दिन गुजरे उस दिनों में इन दोनों की मुलाकातें हुई, इन दोनों ममालिक की जो वफ्द सऊदी अरब पहुंचा और दोनों के दरमियान ख्यालात का तबादला करने की बातचीत हुई, और फिर वफ्द जब वापस आया तो ईरान के सदर मसूद की जो बात हुई टेलीफोनिक राब्ते पे, वो राब्ता क्या हुआ, क्या बात हुई, नया खेल क्या है। यानी कि अब समझ आता है कि एक तरफ किसको सच्चा समझा जाए, क्योंकि हर एक नई रोज कहानी सामने आती है, एक रोज नया प्रोपेगेंडा